ایک بار پھر سے آج صبح میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ مجھے خداوند نے یہ موقع بخشا ہے کہ اس کتاب یسوع جیسا کوئی نہیں جسے میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے لکھا ہے، اس کتاب کا 11واں باب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا 11واں باب بشارت میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے مبشران انجیل خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ کئی مشہور و معروف خادموں کی خدمت ان کے دوستوں کے درمیان اور دوستوں سے بڑھ کر اور زیادہ حلقہ احباب میں، کلیسیائی حلقہ احباب میں، خاندانی حلقہ احباب میں بڑی مؤثر رہی ہے۔ کچھ کل وقتی اور کچھ جز وقتی خدمات انجام دیتے ہیں۔ کبھی کبھار خادموں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسا لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں، شاید اسی لیے کہ ان کی خدمت جز وقتی یا وہ دورانِ کاروبار منادی کرتے ہیں۔ بشارتی خدمت بذات خود ایک عظیم سچائی ہے، جہاں یسوع اور یسوع کی خدمت ہمیں لاسانی نظر آتے ہیں کہ یسوع کی خدمت ہی یسوع کا طرز زندگی رہی ہے۔ یسوع کی خدمت ایسی تھی جیسا کہ ہوا میں سانس لینا۔ یسوع خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز ان عظیم الفاظ سے کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع کا بشارتی خدمت انجام دینا فطری طور پر حیران کن نہیں تھا، بلکہ بشارتی خدمت کے ذریعہ تو یسوع کا مقصد بیان ہوتا نظر آتا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بیچنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ یوحنا کی انجیل 4 باب کی 34 آیت۔ یسوع کی خوشی اور شادمانی یہ تھی کہ لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بات نے یسوع کو بشارت دینے سے، کسی بھی سبب نے، کسی بھی مسئلہ نے یسوع کو بشارت دینے سے باز نہیں رکھا، اور نہ ہی کوئی بات یسوع کی خدمت میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی بات یسوع کی خدمت پر اس طور سے اثر انداز ہوئی کہ یسوع ہمارے خداوند نے تو بشارتی خدمت انجام دیتے ہوئے صلیب تک سیدھی لائن کھینچی جو اقوام عالم کو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے لیے صلیبی موت گوارا کرے، کہ یہی یسوع کی آمد کا خاص مقصد تھا کہ ہم کو گناہ کی غلامی سے آزادی بخشے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ صلیب کا سایہ یسوع کی بشارتی خدمت کے سفر کے دوران ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ یسوع اپنی خدمتی مقصد اور خدمت کے وسیع نتیجہ سے واقف تھے کہ یسوع زمین پر زندگیوں کو بچانے والے ایک عظیم آسمانی مشن پر عمل پیرا تھے، اور یہی کچھ تو یسوع اپنی زندگی میں انجام دیتے رہے ہیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ یہی سبب ہے کہ یسوع اپنی بامقصد خدمت کو اپنا روٹی پانی، اپنی خوراک قرار دیتے ہیں۔ ایک اور بات جو یسوع کو بشارتی خدمت میں ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ ضرورت اور ضرورت کی اہمیت کا سمجھا جانا ہے کہ جہاں کہیں یسوع منادی کے لیے جاتے، یسوع کے پیغام کو بیان کرنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ یا تاخیر واقعہ نہیں ہوئی۔ یسوع نے نہ تو تھکے ہونے کی کبھی پرواہ کی اور نہ ہی علاقائی طور پر لوگوں کی کسی طرح معاشرتی یا مالی حیثیت کی۔ اس لیے یسوع کی منادی میں نہ تو کسی طرح کا کوئی تعصب اور نہ ہی طبقاتی یا فرقہ وارانہ امتیاز تھا۔ یسوع نے امیری کو درمیان کسی بھی طرح کی طرفداری کے بغیر بشارتی خدمات انجام دیں کہ عام فہم لوگوں تک رسائی حاصل ہو۔ اکثر اوقات بشارتی خدمت کی انجام دہی کے لیے خادم اور کلیسیائی پاسبان لوگوں کو گرجا گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن اگر ہم بہت سے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح اور اپنے خداوند کا بشارتی طریقہ اپنانا ہوگا کہ لوگوں تک خدا کی آواز، خدا کے زندگی بخش کلام کو لے کر جائیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ یسوع نے کسی بڑے ہجوم کو رد کیا ہو، بلکہ یسوع نے
اپنی خدمت کے دوران ہر ایک کو ایک فرد، خاندان کے افراد، گروپ، جماعت اور بڑے ہجوم میں یکساں ایمان اور احساس سے بشارتی خدمات انجام دیں۔ اسی لیے آج ہماری خدمت زیادہ مؤثر ہوگی اگر ہم یسوع کو بشارتی خدمات میں اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے ملنے اور سننے والے لوگوں میں اپنا یسوع پیش کریں۔ اپنی بشارتی خدمت کے دوران یسوع نے کچھ خاص کام انجام دیے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یسوع نے لوگوں کو کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ ہم لوگوں سے قطعی یوں نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیچھے آؤ، بلکہ ہمارا پیغام لوگوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ مسیح کے پاس آئیں۔ یسوع نے کہا میرے پاس آؤ، ہم کہیں کہ یسوع کے پاس آؤ، اس لیے کہ صرف اور صرف یسوع ہی بچانے اور گناہوں سے رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کا رخ یسوع کی طرف موڑیں۔ اس لیے اچھا ہو کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑیں اور انہیں بڑے خلوص سے نجات دہندہ یسوع کے پاس لائیں، اور ان ہاتھوں کو کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر ہم یسوع کے ہاتھوں میں دیں۔ خداوند یسوع کے شاگردوں نے یسوع کو بشارتی خدمت میں مصروف عمل دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یسوع کیسے لوگوں سے کس طرح بات چیت کرتا اور کلام خدا کی منادی کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے اس طریقے کو سیکھا اور یسوع نے ان کو نجات کا پیغام دے کر بھیجا کہ وہ منادی کریں۔ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ شاگرد آج کل کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن کچھ ایسے ضرور تھے جو جانتے تھے کہ شاگرد یسوع کی رفاقت میں رہنے کے سبب ہی خدمت میں تربیت یافتہ اور منادی کرنے کے اہل ٹھہرے ہیں، اور جانتے تھے کہ یسوع ہی ان کا پیغام ہے کہ وہ یسوع کی مصلوبیت اور مردوں میں سے زندہ ہونے اور قبر اور موت پر فتح پانے بابت لوگوں کو بتاتے، اور پاک روح اس ساری خدمت میں انہیں قوت دے کر استعمال کرتا، اور ان کی وفادار خدمت کے نتیجہ میں ہزاروں نے زندہ مسیح کی قدرت سے واقف ہو کر قبولیت کی راہ سے توبہ کے دروازہ پر دستک دی۔ اس حالیہ دور میں کلیسیائیں بنیادی خدمت میں رہنماؤں کو شامل کر کے کلیسیائی خدمت کو بڑھا سکتی ہیں، جیسے اندریاس اپنے بھائی پطرس کو یسوع کے پاس لایا، اور اسی طرح اندریاس کی زندگی اور بشارتی خدمت پطرس کے کلام بیانی کی خدمت کے سبب ہزاروں کے یسوع کے پاس آنے کی بدولت بڑھتی چلی گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ کس بات نے یسوع کی بشارتی خدمت میں اتنا مؤثر کام کیا ہے۔ چونکہ یسوع لوگوں کی ضرورت کے عین مطابق ان سے بات چیت کرتے اور کلام کرتے، جیسا کہ کنویں پر اس سامری عورت سے یسوع نے زندگی کے پانی کی بات کی، ایسا پانی جو اس کی روحانی پیاس بجھا سکتا تھا، اور زندگی کا یہ پانی آپ خود یسوع تھا۔ یسوع کی مصلوبیت کے آخری لمحات میں ایک ڈاکو چلا اٹھا اور یسوع سے کہنے لگا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک ایسی عورت جو عین وقت پر گناہ میں پکڑی گئی، یسوع نے لوگوں سے پوچھا کہ کون اس عورت پر الزام لگاتا ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں بھی نہیں، اور پھر اس عورت سے کہا کہ جا اور دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے کبھی بھی بشارتی پیغام کے معیار کو کم نہیں کیا کہ اس طرح لوگوں کے ہجوم یا پیروکاروں میں اضافہ ہوا ہو۔ بہت سے لوگ یسوع کے ساتھ اس وقت رہنا پسند کرتے جب یسوع انہیں خوراک فراہم کرتا، لیکن جب یسوع اپنی مصلوبیت اور پھر زندہ ہونے بابت کلام کرتا تو بہت سے سننے والے لوگ یسوع کو چھوڑ کر چلے بھی جاتے۔ یسوع نے ایک امیر آدمی سے کلام کیا، اور یہ امیر آدمی دلچسپی سے بات چیت کرنے اور سننے لگا، اور جب یسوع نے اسے بتایا کہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونے کا معیار کیا ہے کہ وہ عمل میں لائے، تو وہ اپنی اعلیٰ طرز زندگی کو خیر بات نہ کہہ سکنے کے سبب افسردگی سے یسوع کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بشارتی خدمت کے دوران یسوع نے کبھی بھی لوگوں کو دباؤ میں رکھنے یا خوشامد کا کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا، بلکہ یسوع نے لوگوں کو خبردار کیا
ان سے دوزخ کے بارے میں کلام کیا۔ یسوع نے انہیں رہنمائی دی کہ آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے لیے معیار اور ان کی ضرورت کیا ہے۔ یسوع نے نہ تو لوگوں کے سروں پر مارا پیٹا کہ وہ کلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کریں، اس لیے کہ یسوع بے جان اور سرد محبت نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے پیروکار ایسے نہیں چاہتا تھا جو بغیر اپنی مرضی کے کسی دباؤ میں یسوع کے ساتھ ہوں، اور نہ ہی ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ یسوع نے اپنی خدمت کے دوران بٹن دبا کر یا لوگوں کے سروں یا بالوں سے کھینچ کر اپنی بادشاہی میں داخل کیا ہو۔ شفقت اور احساس یسوع کی بشارتی خدمت کا مرکز رہے ہیں۔ جب یسوع نے اپنے ساتھ ایک بڑی بھیڑ دیکھی کہ وہ بھوکے اور پیاسے ہیں تو یسوع کا دل ترس سے بھر گیا، اور یسوع کی خدمت میں ایسا کئی بار دیکھنے کو ملا۔ لوگ جانتے تھے کہ یسوع خالی جولی کبھی واپس نہیں بھیجے گا، بلکہ یسوع سب کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ کوئی کوڑی ہو یا شرع کا عالم یا مصول لینے والا، یسوع ہمیشہ ہی یکساں طور پر اس کے لیے ترس سے بھرا رہتا کہ بشارتی خدمت میں محبت دوسروں کی ضروریات کا احساس دلاتی ہے۔ بشارتی خدمت میں یسوع کی رویا ہے کہ زندگیوں میں کلام کا بیج بویا جائے۔ یسوع صرف ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا جو یسوع کے ارد گرد تھے، بلکہ یسوع کی بشارتی رویا پوری دنیا کے لیے تھی، اور اس عالمگیر رویا کو ارشاد اعظم میں واضح مقام حاصل ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ انجیل مقدس کے بیان کرنے والے آج جہاں کہیں جاتے ہیں، یسوع ہی ان کا پیغام ہے، یسوع ہی ان کا مضمون ہوتا ہے۔ یسوع کی مہربانی، شفقت اور بیش بہا وعدے ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہم جہاں کہیں جائیں، یسوع کی موجودگی ہمارے ساتھ اور اس کی حضوری ہماری خدمت میں ہوگی۔ کلیسیائیں بشارتی خدمت جاری و ساری ہیں، رکھنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں، اور ان کا پیغام یہی ہے، یعنی یسوع۔ ہو سکتا ہے کہ ماڈرن ذرائع اپنانے سے بشارت دینے کا طریقہ تبدیل ہو چکا ہو، لیکن مرکزی مضمون اور اس مضمون کا تسلسل یسوع ہے، اس لیے کہ یسوع ہی ہماری خدمت کی قوت، مضمون، مقصد اور یسوع ہی ہماری خدمت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اس سچائی کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بشارتی خدمت میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ پاکستان کے طول و عرض میں، آپ دنیا بھر میں کہیں بھی اس وقت مقیم ہے اور اس پیغام کو آپ نے سنا ہے، میں شخصی طور پر یسوع جیسا کوئی نہیں اس کتاب کے اس چیپٹر کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں، بلیک ویسٹن کے لیے، اپنے لیے، اور خاص طور پر آپ کے لیے کہ آپ خدا کے کلام کو بڑی سنجیدگی سے سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے کل ایک بار پھر سے ایک نیا چیپٹر سننے کی، اس کتاب میں سے ایک نیا چیپٹر سننے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔